الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ منافقوں کو خبر دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہے۔ پچھلے خطبے میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے میں یہ بات شامل رکھنی چاہیے کہ سب سے زیادہ حقیقی عزت صرف اللہ کی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو عزت عطا فرمائی، نبیوں میں سے سب سے زیادہ عزت ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی عزت ان کے احترام کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ غیرت مند بن کر جینا چاہیے، کیونکہ محبت ہمیشہ غیرت کے ساتھ چلتی ہے۔ محبت غیرت کا تقاضا کرتی ہے۔ محب ہمیشہ اپنے محبوب کے حوالے سے غیرت مند ثابت ہوا ہے۔ دنیا کی پامال محبتیں کرنے والے، جھوٹی محبتیں، دنیا میں ختم ہو کر رہنے والی محبتیں، ان میں بھی اگر قصے پڑھیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ محب اپنے محبوب کے لیے اپنے دل میں غیرت رکھتا ہے، غیرت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ وہ اس غیرت اور محبت کو چھپا کے نہیں رکھتا، چاہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے۔ تو سارے جہانوں کے رب، جو سارے جہانوں کا خالق، سچا معبود ہے، اس سے محبت کرنے والے اور اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق علیہ السلام سے محبت کرنے والے بھلا ان کی محبت کو کیسے چھپا کے رکھ سکتے ہیں؟ اور اس محبت کے حوالے سے ان میں غیرت نہ ہو، یہ بھی بڑی اچنبے کی بات ہے، بڑی انوکھی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت دی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ایمان والوں کی تعریفیں یا ان کی مختلف صفتیں بیان ہوئی ہیں، اس سے مراد صحابہ اکرام ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے کئی مفسر تابعین، سفیان ثوری وغیرہ، قرآن مجید کے کئی آیتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اصحاب محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو کہا اس سے اصحاب محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ قرآن مجید پر ایمان لائے، اس کی تلاوت بھی پوری خوبی اور کمال کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس قرآن مجید پر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ اصحاب محمد مراد ہے۔ 19 پارہ کی آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے وہ لوگ کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصحاب محمد مراد ہیں۔ سورہ الرعد میں اللہ نے فرمایا
الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پکڑتے ہیں، ان کے دلوں کا اطمینان یاد الہی کے اندر ہے، ذکر الہی کے اندر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بھی اصحاب محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایمان لائے ہیں، اب ان کے دل دولت دیکھ کر مطمئن نہیں ہوتے، دنیا کی مادی نعمتوں سے انہیں قرار نہیں ملتا، بلکہ ان کے دلوں کا قرار یاد الہی کے اندر ہے۔ آج دیکھ لیں، غور کر لیں، ذکر الہی ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جو اطمینان اور قرار ذکر الہی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو محسوس ہوتا تھا، آج ہم اس سے محروم ہیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، پہلی بات فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو اس پیغمبر پر ایمان لائے اور اس پیغمبر کی عزت کی اور دین کے سب کاموں میں اس پیغمبر کی انہوں نے نصرت کی، اور جو نور اللہ نے اس پیغمبر پر اتارا ہے اس نور کی اتباع کی، قرآن و حدیث مراد ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ مراد ہیں؟ صحابہ کرام مراد رضی اللہ عنہ، وہ ایمان لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی، آپ کی نصرت کی، اور قرآن و حدیث کی سچی حقیقی پیروی انہوں نے کی، اللہ نے ان کی فلاح کی ضمانت دے دی اور ان کی کامیابی کی سند قرآن مجید کے اندر اتارا۔ صحابہ کرام مراد۔ سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ لیں، بڑی واضح آیت ہے، محمد الرسول اللہ، بلکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا نبی، اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ گواہ ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اچھا، یہ آیت آخری جملہ چھوڑ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا چھوڑ کے، یہ آیت قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، 3 مقامات۔ یہ سورہ فتح کی آیت میں نے پڑھی ہے جس میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، باقی دونوں مقامات پر ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ایک سورہ التوبہ ہے پارہ نمبر 10، پھر یہ سورہ الفتح ہے پارہ 26، پھر سورہ صف ہے پارہ نمبر 28۔ یہاں جو آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ گواہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، سارے دینوں پر غالب آئے گا، یہاں فرمایا کہ پھر اس دین کے غلبے میں کام آنے والے لوگ کون سے ہیں، کون لوگ اس دین کے غلبے کا کام کریں گے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان کی زندگی کا مقصد، وہ اسی لیے جی رہے ہیں اور اسی لیے مر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی سرفرازی اور غلبہ دنیا کے اندر ہو جائے۔ وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نمبر پر، اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ، تمام صحابیات، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار اور دیگر سب کے سب، جن کے نام معلوم ہیں وہ بھی اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں، تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے، نام کا پتہ نہیں چلتا، سارے کے سارے صحابہ اس کی اپنی تفسیر تھی، آپس میں محبت کرنے والے، شیر و شکر، اور دشمنوں کے خلاف وہ ننگی تلوار تھے، شمشیر برہنہ تھے۔ جب بھی دیکھو کوئی کہیں رکوع کی حالت میں نظر آتا، کوئی سجدے کی حالت میں نظر آتا، اور زندہ کس لیے ہیں؟ یہ رکوع و سجود کس لیے ہیں؟ زندگی کی سانسیں کیوں لے رہے ہیں؟ ان سے کوئی پوچھے بھی زندہ کیوں ہو؟ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے طالب اور متلاشی ہیں، اور یہ سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں پر سجدے کے نشان نظر آئیں گے۔ اور پھر اور بھی حالت کیا تھی صحابہ کرام، یہ حضر کے علاوہ سفر کے اندر بھی کیا ہوتا تھا؟ دن کے وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
گھوڑوں کی پشتوں پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور راتوں کو مسلوں کی پیٹھوں پہ اللہ کے سامنے سجدوں کے اندر آہوزاریاں کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، تاریخ کے یہ الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں رقم ہے۔ تو یہ آیت بھی صحابہ کرام کے بارے میں، سورہ الفتح کی آخری آیت، ماتھوں پر سجدے کے نشانات ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے اپنے نبیوں کی مثالیں تورات اور انجیل میں اس سے پہلے بیان کر چھوڑی تھی۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب، سورہ عبس وتولی پڑھیں، اس میں نصیحت کی بات اللہ نے فرمائی، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مقربہ مرفوعۃ مطہرہ۔ قرآن مجید جو مختلف صحیفوں اور اوراق پر لکھا جاتا تھا، یہ قرآن جو موجودہ شکل میں ہے اکٹھا ایک جلد میں، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ایسا نہیں تھا، الگ الگ کسی کے پاس کتنا لکھا ہوا، کسی کے پاس کتنا لکھا ہوا، یہ بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد دوبارہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے کمپائل کیا گیا، مدون کیا گیا، ایک جلد کے اندر 2 گتوں کے درمیان اکٹھا کر دیا گیا۔ الگ الگ صحیفے تھے۔ اللہ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن ہے یہ مکرم عزت والے صحیفوں کے اندر میں سے ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بڑے اونچے شان والے اور بڑے پاکیزہ صحیفے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں؟ لکھنے والے، سفر لکھنے والے، کرام عزت والے، بررہ نیکوکار لوگ۔ ایک تفسیر یہ ہے، یہ لکھنے والوں سے، نیک لوگوں سے اور عزت والے لوگوں سے صحابہ کرام مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ لکھنے والے تھے، کرامن کاتب، وہ جو نبی علیہ السلام کے کاتبین وحی تھے، صحابہ کرام جن کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، صحابہ مراد ہے۔ تو قرآن مجید کی 1 2 چند 10 12 نہیں، وہ درجنوں آیتیں ایسی ہیں جو مختلف صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہیں، اور وہ جو سورہ الحشر کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو انہیں کھانے پینے کی چیزوں کی خود کو حاجت ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا بھی کم ہے، تھوڑا کھانا ہے، ضرورت زیادہ ہے، بھوک شدت کی ہے، تو اس کے باوجود اپنی بھوک کی شدت، اپنی ضرورت اور چاہت کے باوجود وہ دوسروں کو دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ نبی علیہ السلام کا ایک مہمان جو انصار صحابی اپنے گھر لے گئے اور اپنا کھانا اسے کھلا دیا، اور بیوی سے کہا کہ چراغ درست کرنے کے بہانے آنا اور چراغ بجھا دینا۔ اللہ کے نبی کا مہمان کھانا کھا لے، مجھے جنت مل جائے گی، مجھے اور کیا چاہیے۔ ترجیح دیتے تھے دوسروں کو۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی زندگیوں کے نقشے کھائے دیے، دوسروں کو ترجیح دیتے تھے مشکل ترین حالات میں۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کی ایک اور عظمت، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، دیکھو بھئی میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بد زبانی نہ کرنا، لا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ نے اللہ سے ڈرایا، صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرایا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنی زبانوں کے نشانے نہ بنانا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھئی بات یہ ہے، اگر میرا ایک صحابی جو کا ایک مد کتنا ہوتا ہے، عرب کے پیمانے تھے، 1 سا ہوتا تھا، ہمارے ہاں پنجابی میں پرانے وقتوں میں ٹوپے مشہور تھے، سا کو ٹوپا کہتے ہیں، وہ 2.5 کلو وزن بنتا ہے آج کل کے حساب سے، 2.5 کلو، اور مد اس کا 1/4 حصہ ہے، سا 2.5 کلو اور مد اس کا 1/4 حصہ ہے۔ فرمایا میرا ایک صحابی اگر 1 مد جو کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، جو بعد میں آنے والا شخص ایک پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دینا، میرے صحابی کے 1 مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعد کے زمانوں میں فراوانی ہو جانی تھی، فراوانی، خزانے، زمین اپنے خزانے امت کے قدموں میں ڈھیر کر رہی تھی، تب خزانے نہیں تھے، تب پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوتے تھے، فاقے ہوتے تھے،
سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک لشکر کے روانہ کیا تو لشکر کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا سفر میں کہ لشکر کے ہر شخص کو ایک کھجور کھانے کے لیے صبح ملتی تھی، ایک کھجور شام کو ملتی تھی، اور جہاد کے لیے نکلے ہوئے ایک کھجور صبح ایک شام کو۔ جب امیر عساکر نے دیکھا کہ کھجوریں کم پڑتی جا رہی ہیں، انہوں نے صبح شام کی ایک کھجور کر دی، آدھی صبح آدھی شام کو، پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ لشکر اپنے سفر پہ رواں دواں ہے، لوگوں نے گٹھلیاں سنبھال کے رکھی تھی، پھر اپنا دل بہلانے کے لیے گٹھلی منہ میں ڈال کے چوستے تھے جیسے بچہ کو میٹھی چیز چوسا کرتا ہے۔ وہ گٹھلیاں چوس کے بھی سفر جاری رہا، اور کہتے ہیں پخانہ کر کے فارغ ہو کے آتے تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، پخانہ بھی نہیں آتا تھا کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سفر جاری ہے۔ صحابہ کرام نے یہ زمانہ دیکھا، ان حالات میں خرچ کیا انہوں نے، ان کے پاس پلے چھا ہی کچھ نہیں، جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ پاس کچھ نہیں تھا، ضرورتیں زیادہ تھیں، بھوک بھی زیادہ تھی، وسائل تھوڑے تھے، قلت وسائل کے باوجود انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل تھی، صحبت، آپ کی نصرت کے لیے مال خرچ کرتے تھے۔ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی نصرت کی، وہ نصرت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ۔ وسائل چھوڑے، مال چھوڑا، حالات شدت کے اختیار کیے ہوئے تھے، فاقوں میں فاقے چلتے تھے، لیکن اللہ کے دین سے روگردانی نہیں کرتے تھے، اللہ کے دین کی ضرورت سے منہ موڑتے نہیں تھے۔ آج موازنہ کریں ہم اپنا صحابہ، موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، وہ ایمان ہی نہیں ہے آج ہمارے اندر۔ اور جب وہ ایمان نہیں ہے، صحابہ کرام والا جذبہ نہیں ہے، صحابہ کرام والی محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے کی تھی وہ محبت نہیں ہے، جب وہ دین کے حوالے سے آج وہ غیرت نہیں ہے جو صحابہ کرام میں غیرت تھی، تو پھر صحابہ کرام کی عزت لوگ خاک میں ملانے کی کوشش کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کی عزت بھی دین کا حصہ ہے، ان کا احترام بھی دین کا حصہ۔ کیوں؟ صحابہ کرام کی عزت اور ان کی شان و شوکت قرآن نے بیان کی ہے۔ جو قرآن کی عزت سمجھتا ہے وہ صحابہ کرام کی بھی عزت سمجھے گا، جو اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت پر ایمان رکھتا ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام کی عظمت پہ آیتیں نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا کہ خبردار میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو غیر محتاط نہ کرنا۔ ابن مسعود کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود خود بھی صحابی ہے، عظیم صحابی، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام حاصل ہے انہیں، مہاجر صحابہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کے دل چیک کیے، اللہ نے جو خالق ہے، اور وہ جو دلوں کو جانتا ہی ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ نے سب کے دل چیک کیے، پوری مخلوق کے، ان میں سے سب سے پاکیزہ، سب سے شفاف اور سب سے عمدہ دل اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پایا۔ اللہ نے انہیں آخری امت کی آخری زمانے کے لیے چن لیا اللہ نے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی بندوں کے دل چیک کیے، انسانوں کے، مخلوقات کے دل چیک کیے، اور ان میں اللہ نے دیکھا کہ جو اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں نا، ان کے دل اللہ کی ساری مخلوقات میں سے زیادہ پاکیزہ پائے اللہ نے، اور انہیں اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کے لیے چن لیا۔ یہ صحابہ یعنی جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی طرف سے محمد کریم کے لیے انتخاب ہے۔ اللہ صحابہ اللہ کے انتخاب تھے۔ آپ اس دعا پہ غور کر لیں ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پہ غور کر لیں۔ آپ نے دعا کی تھی اللہ 2 عمر دے دے اسلام کی عزت و غلبے کے لیے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن خطاب، اللہ یا عمر بن ہشام دے دے جسے ابو الحکم بھی کہا جاتا تھا، ابو جہل، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے،
اللہ نے پھر دل کا رخ تبدیل کر دیا، وہ دعا سنگل ہو گئی، عمر بن خطاب کے لیے دعا ہو گئی، اور اللہ نے عمر بن خطاب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دعا دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ اللہ کا انتخاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور اللہ کا انتخاب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ کا انتخاب نبیوں کے بارے میں غلط نہیں ہو سکتا، کیا کیوں جی اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے مکے کے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کو آخری نبی کے لیے مکے کا یہ یتیم ہی نظر آیا تھا۔ طائف میں، مکے میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جاگیردار، لینڈ لارڈ لوگ موجود تھے، یہ محمد ہی نظر آیا، فقراء نعوذ باللہ۔ وہ کہتے پلے کچھ نہیں جس کے، وہ یہ بات کہتے تھے، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ یہ سمجھتے تھے جس کے پلے کچھ نہیں ہے، پیسے کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو بھائی، جو دنیا کی معیشت ہے، روزگار، یہ سارے انسانوں میں ہم نے خود تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو، ابو جہل کو کوئی اعتراض نہیں، عتبہ شیبہ کو اعتراض نہیں، ابو لہب کو انتظار نہیں، فلاں فلاں کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو مال کیوں زیادہ دیا، یہ سردار کیوں ہے، وہ فلاں فلاں کیوں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اور جب دین کی، وحی کی، نبوت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو ہم ان سے مشورہ لیں گے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ نبوت کی تقسیم یہ لوگ کریں گے؟ نبوت کی تقسیم اور نبوت کے لیے انتخاب اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ وہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام کی عزت بھی دین کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے زیادہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے دین کی عزت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے، قرآن کی عزت ہے، حدیث کی عزت ہے، صحابہ کرام کی عزت ہے۔ اور اس لیے میں عرض کر رہا تھا، ہمیں اس حوالے سے اپنے اندر کوئی ایک گرمجوشی دین کے لیے، اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اندر اس محبت کے حوالے سے، صحابہ کی محبت کے حوالے سے گرمجوشی رکھنی چاہیے، محسوس کرنی چاہیے، اور اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے، ہمارا جو قانون ہے اس میں جو آج کل پرسوں جو بھی بڑے بڑے، کوئی وزارت عظمیٰ پہ پہنچ گیا، کوئی چیف جسٹس بن گیا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم، کوئی گورنر، کوئی صدر پاکستان، ان کے لیے بڑا پروٹوکول ہے، بڑی عزت ہے، قانون بنے ہوئے ہیں۔ ریٹائر ہو جائے تو ساری زندگی جناب وہ نسلیں سنور جاتی ہیں، لیکن جب ان کی عزت پر کوئی بات آتی ہے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے۔ قانون جی اس فلاں کی عزت ہے، جی وی وی آئی پی لوگ، ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، ممبر و محراب میں ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، فلاں فلاں لوگ بات نہیں کر سکتے۔ قانون ابھی ہم نے اخباروں میں پڑھا، ایک بڑا لفظ معروف اخباروں میں چل رہا ہے، اچھالا گیا کہ اسمبلی میں وزیر اعظم کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ بولا گیا، قانون حرکت میں آیا، خبردار جی آئندہ یہ لفظ وزیر اعظم کے بارے میں اخباروں میں نہیں لکھا جائے گا، یہ کانفرنس میں جلسوں میں نہیں بولا جائے گا، ممبر و محراب پہ یہ لفظ نہیں بولا جائے گا۔ کیوں؟ یہ وزیر اعظم کی توہین ہے جناب، یہ وزارت عظمیٰ کے مذہب کی توہین ہے اس کو سلیکٹڈ کہنا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں بات کرنا، ان کے بارے میں غیر محتاط گفتگو کرنا، اور صحابہ کرام کی عزت کے بعد، اور آج تک سب دنیا، سارے مسلمان اس حوالے سے حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں بھئی صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو محتاط ہونی چاہیے۔ علم نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر سبقت لسانی ہو گئی ہے، اس کا علاج اور حل یہ ہے انسان کہہ دے کہ واقعی یہ غیر محتاط گفتگو ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، احتیاط کی جائے گی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی عزت، دین کی عزت، اللہ کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اللہ اور اس کے نبی کی محبت، ایک مسلمان کو، ایک عام مسلمان کو، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اس حوالے سے غیرت مند بن کر رہنا چاہیے۔ یہ دین اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ غیرت کے بغیر یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک جسم ہو جس کے اندر جان کوئی نہ ہو۔
یہ محبت غیرت کے بغیر چل نہیں سکتی. اس لیے حضرات، اور اسی کا تقاضا یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے ایک بات عرض کی تھی کہ جو لوگ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، دیکھو جو لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس زمانے میں گرم جنگ ہوا کرتی تھی. آج دونوں جنگیں ہو رہی ہیں، گرم جنگ بھی ہو رہی ہے، سرد جنگ بھی ہو رہی ہے، جسے میڈیا وار کہتے ہیں. اسلام کا، رسول اللہ کا، قرآن کا، دین کا، اللہ کی حدوں کا، یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی یہودیوں کی، عیسائیوں کی کمپنیاں، قادیانیوں کی کمپنیاں مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. گرم جنگ کرنے والے ہمارے خلاف یا سرد جنگ کرنے والے جو میڈیا وار ہمارے دین کے خلاف ہو رہی ہے، ہمیں اس حوالے سے چوکس کرنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے. اور ایسے حوالے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا جو مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہیں ان سے تعلقات رکھنے سے اللہ تمہیں روکتا ہے، اور جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے اللہ ان سے تعلقات رکھنے سے تمہیں منع نہیں کرتا. حضرات، ہماری کمزوری اور خرابی یہ ہے، ہم ہمیشہ ہر معاملے میں حالات کو سدھارنے اور سنبھالنے کی امید اور توقعات حکومتوں سے لگاتے ہیں، جو کہ ہماری غلطی ہے. ہمیں اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے حصے کا وہ پانی کی چونچ ڈالنی چاہیے. وہ چڑیا پانی کی چونچ ڈالتی تھی نا، تو وہ کہتی تھی میں یہی کر سکتی ہوں. ہمیں اپنے حصے کا پانی کی چونچ ڈالتے رہنا چاہیے، محبت کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے. اب یہ جو کمپنی ایریا سرف بنانے والی ہے، اور اس سے پہلے میں نے شیل کا حوالہ دیا تھا، یہ یونیلیور، اور دیکھیں زندگی بھری پڑی ہے ان لوگوں کی مصنوعات سے. متبادل ڈھونڈیے، یہ کپڑے دھونے کے جتنے بھی پاؤڈر، صابن، صرف ہیں، یہ ٹوتھ برش ہیں بہت سارے، یہ ٹوتھ پیسٹیں ہیں بہت ساری، ان پہ غور کیجئے. نہانے والے صابن پہ غور کیجئے، کپڑے دھونے والے صابن پہ غور کیجئے. یونیلیور کو دیکھیے، ایریا سرف بڑی کمپنی کو دیکھیے، شاید PNG اس کا نام ہے. اسی طرح شیل کمپنی کو دیکھیے، جن لوگوں نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے دین کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی حدوں کا مذاق اڑایا ہے، ان لوگوں سے ہمیں اپنا ہاتھ کھینچنا چاہیے. اور گھبرائیے، لوگ کہتے ہیں لوگ یہ سارا کچھ ان کا چل رہا ہے، فلاں بھی چھوڑیں فلاں بھی چھوڑیں. بھئی بات یہ ہے، تقسیم کر دی اللہ نے. جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں ان سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے، اور جو تمہارے خلاف جنگ نہیں کرتے، جنگ میں حصے دار نہیں بنتے، کسی دوسری قوم کی تمہارے خلاف مدد نہیں کرتے، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا. اس لیے جو سب جنگ میں ہمارے خلاف ہیں، ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، میڈیا کے اوپر آ کے، سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، چاہے فرق اس سے کچھ نہ پڑے ان کو. وہ کمپنیاں، انہیں 1 روپے پائی کا بھی فرق نہ پڑے کاروبار میں، وہ اپنا حصہ تو ڈالیں، اپنی غیرت کا مظاہرہ تو کریں. کیا ہو گیا، کیا ہو، متبادل ڈھونڈیں ان چیزوں کا. چیز خریدتے وقت پڑھیے کس کمپنی کی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں، یہ دیکھ کے چیزیں خریدیے. اللہ ہمیں اپنی محبت میں یہ بصیرت عطا فرما دے، یہ غیرت عطا فرما دے، یہ جوش نصیب فرمائے. صحابہ کرام کے جو تذکرے ہم سنتے پڑھتے ہیں، اللہ نے اسے اپنے اندر ایمان کی رمق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن و حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق ظاہری اور سطحی قسم کا نہیں ہونا چاہیے.
دلی تعلق ہونا چاہیے، حلق سے اوپر اوپر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، جو لوگ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو حلق سے اوپر اوپر پڑھنے والے تکلفات کے ساتھ، جو قرآن ان کے دل میں نہ ہو، ایسے لوگ، ایسی قراتیں کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے ایسے لوگ، ہلاک المتنطعون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ جو سطحی قسم کا، ظاہری قسم کا اور کمزور سا تعلق ہے، اس کی بجائے اللہ کے ہاں جو مقبول اور پسندیدہ تعلق ہے وہ ہے جو گہرا تعلق ہو، مضبوط تعلق ہو۔ اللہ کی دوستی بھی تبھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نصرت اور معیت بھی تبھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین، جس طرح وہ مثال دی ہے کسی عالم نے کہ جو مربع ہے، ہم لفظ بولتے ہیں تربیت، تعلیم و تربیت کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں مربع سے سمجھو، یہ بازار میں کھانے پینے والے مربع ملتے ہیں نا، مربع تیار کیا جاتا ہے، تو اس کی مکمل تیاری کب ہوتی ہے؟ جب وہ شیرہ، کوئی بھی چیز ہے، گاجر ہے، سیب ہے اور اس کے علاوہ چیزیں ہیں، جب وہ شیرہ مکمل طور پر اس کے اندر تک، آخر حصے تک سرایت کر جائے، تب مربع تیار ہوتا ہے۔ یہ کوشش کریں کہ جو دین اسلام کا شیرہ ہے نا، ہمارے جسم کی رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر آ جائے، دلوں میں اتاریں اسے۔ اور وہ اس کے لیے میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں، ہم سب۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ بہت ضروری ہے کہ محبت اللہ اور اس کے نبی کی، قرآن اور حدیث کی، دین کی محبت، اور اس محبت کے ساتھ غیرت، یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، الگ نہیں ہو سکتی۔ اسے محسوس کریں آپ۔ جو فطری محبتیں عام طور پر ہمارے اندر ہیں، والدین کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، اور اسی طرح بچوں کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، فیکٹری کی محبت ہے، اس میں ہم تھوڑا غور کریں تو انسان اس پہ غیرت محسوس کرتا ہے۔ گھر کتنی محنت سے، خون پسینے کی کمائی سے انسان بناتا ہے، کوئی اس کو خراب کرنے لگ جائے، کسی بھی حوالے سے اس کو نقصان پہنچائے، انسان اس نقصان کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لے گا؟ جی، ہمارا گھر کو ڈانے کے لیے آ جائے، کیا ہمیں ہضم ہو جائے گی یہ بات؟ کبھی نہیں ہضم ہوگی۔ اگر ہم بے بس ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جواب نہیں دے سکتے، تو کم از کم دل سے بد دعائیں ضرور دیں گے، کم از کم یہ ضرور کریں گے۔ اور اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ہم مقابلہ کریں گے، تم ہو کون میرے گھر کی طرف بری میری نگاہ سے دیکھنے والے؟ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا اس سے کہیں زیادہ حق ہے کہ ان کے بارے میں ہم اپنے اندر غیرت پیدا کریں۔ غیرت سے خالی، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں، لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، کہنا بھی مشکل ہے اور سننا بھی مشکل ہے، لیکن چلیں ایک مشکل میں کرتا ہوں اور ایک مشکل آپ جی لیں، میں کہنے کی بات آپ سن لیں کہ جو بے غیرتی کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج ہمیں درس یہی دیا جا رہا ہے، حالات یہی پیدا کیے جا رہے ہیں کہ دین کے حوالے سے ہم بے غیرت ہو جائیں۔ تو کیا یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح ہی ہونا چاہیے دینی حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، اللہ کے حکام و حدود کی محبت میں، صحابہ کرام کی محبت میں ہمیں غیرت مند بن کر رہنا چاہیے یا بے غیرت ہو کر رہنا چاہیے؟ آپ چھوڑیں، دین سے ہٹ کر چھوڑیں، پوری دنیا کے قوانین اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، غیرت مندی کو، جرأت اور بہادری کو ہمیشہ وہ سراہا جاتا ہے، اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے، ہم جرأت مند قوم بن کر رہے ہیں، ہم غیرت مند قوم بن کر رہے ہیں، ہم بہادر بن کر رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ گیدڑ کی طرح نہیں، شیروں کی طرح زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے، غیرت کی نعمت عطا فرمائے، محبت کی نعمت عطا فرما دے، زندگی عطا فرما دے، دل زندہ کر دے۔ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، روحیں مردہ ہو گئی ہیں، اللہ ہماری روحیں زندہ کر دے، ہماری روحوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ ایمان، اس کی بصیرت، محبت اور غیرت پیدا فرما دے، تاکہ دنیا میں بھی عزت و غلبے کی زندگی گزاریں اور اللہ کے ہاں بھی قیامت کے دن سرخرو ہو سکے۔ یہ بہت سارے